السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقۂ محترم، اگر ہم مسلم معاشرے کی اجتماعیت پر اگر نظر ڈالیں، خاص طور پہ دین کو سمجھنے اور سمجھانے کے تعلق سے، تو آپ کو بعض جو بنیادی عقائد ہے، بڑی بڑی اجتماعیت قرآن کے بنیادی عقائد سے پھر گئی ہے۔ ایسی پھری کہ قرآن کی آیت پیش کر دی جائے ان تک، حدیث پیش کر دی جائے ان تک، ماننے کو تیار نہیں۔ کیوں ماننے کو تیار نہیں؟ اتنی بڑی اجتماعیت غلط ہو سکتی ہے کیا؟ یہ بات پیش کرتے ہیں۔ پھر اتنی بڑی اجتماعیت میں کیسے کیسے افراد، پروفیسر صاحب، ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، یہ جڑے ہوئے ہیں، تو کیا اکثریت غلط ہو سکتی؟ یہ جواز۔ پھر ان کی بڑے بڑے اردو داں، انگلش داں، عربی داں، علماء تک کے حضرات، ان کی بلکہ اکثریت اس اجتماعیت سے جڑی ہوئی ہے، کیا یہ سارے غلط ہو سکتے؟ پھر اس اجتماعیت کے جو عقائد ہیں جو قرآن سے ٹکراتے، بعض عقائد جو حدیث سے بنیادی عقائد ٹکراتے، تو یہ تو بزرگوں سے ہوتے آ رہا ہے، یہ بھی حوالہ دیتے، تو کیا پہلے کے بزرگ غلط ہوں گے؟ وہ غلط تھے جنہوں نے بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں قرآن کے علاوہ چھاپ کے گئے، جو لائبریری جن کتابوں سے بھری ہوئی ہے، ایسی اصطلاحات پیش کی انہوں نے۔ اور ایک معمولی انسان نہ کسی مدرسے سے فارغ ہے، اس کی اردو زبان جیسی فصیح و دقیق ہونا چاہیے ویسی نہیں ہے، تو کیا ہم ایسے شخص کی مان لیں؟ یا پھر دبے سر میں مان بھی لیتے ہیں؟ تو بھائی اجتماعیت کے خلاف ہم کیسے جائیں؟ دل میں مان لیتے کہ ہاں ایسا ہے، مگر اتنی بڑی اجتماعیت غلط نہیں ہو سکتی۔ اس چیز میں غرق ہے کہ کہاں اجتماعیت سے ہم پنگا لیں، کہاں ان کے خلاف جائے۔ تو رفقائے محترم، آج ہم اسی طرح کی کچھ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے عورت کے پردے کے تعلق سے۔ اس کے پہلے کہ میں اپنی بات پیش کروں، میں ایک اور چیز آپ کو بتلا دوں کہ مجھے سابقہ ایسے چند افراد ان سے بھی پڑھا کہ جو ایمان کی تو دعوے داری کرتے ہیں، جیسی بڑی اجتماعیت کرتی ہے ایمان کی دعوے داری، ان کی قلیل تعداد ہے، بالکل نہ کے برابر، لیکن ایمان کی دعوے داری، لیکن نماز کے تعلق سے، صلاۃ کے تعلق سے ان کا کنسیپٹ بالکل ہٹ کے ہے۔ صاف فرماتے کہ بھائی یہ جو اٹھک بیٹھک ہے، مساجد میں جو اذانیں دی جا رہی ہے، یہ جو 5 وقت پڑھی جا رہی ہے نمازیں، جس کا آپ نے ٹرانسلیشن ہی غلط کر دیے، قرآن میں صلاۃ ہے اور صلاۃ کے معنی ہوتے ہیں نیکی، تو یہ جو پڑھی جا رہی ہے نماز غلط ہے، ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں، بڑے دبے سر میں، جس کے پاس کہیں گے اس کے پاس ہی کہیں گے، کیونکہ میں نے میرا جو ہے کھلا معاملہ رکھا کہ جو کوئی آئے میرا درس سنے، مجھ سے سوالات کرے کسی بھی معاملے میں، اگر اس کا قرآن پر ایمان ہے تو، اور جس کا قرآن پر ایمان نہیں بھی ہے تو وہ بھی اس حیثیت سے آئے، سوال کرے، میں جوابات دیتا ہوں، ڈیبیٹس کرتا ہوں ان کے ساتھ میں ہر پیمانے پہ۔ ناستک جو شخص ہوتے، بھلے ان کی تعداد بہت کم ہے، قلیل تعداد ہے، ان سے بھی میرے ڈیبیٹس ہوتے، لیکن تعجب تو وہاں ہوتا کہ ایمان کے بعد میں نماز کو ماننے کے لیے تیار ہے، نماز پڑھنے کو، ہاں قائم کرنے کے لیے تیار ہے کہ نماز قائم ہو، اس پارٹ کو مانتے ہیں کہ بھائی نماز صلاۃ جو ہے نیکی ہے تو نیکی قائم کرو، سچ بولو، یہ کرو، لیکن پڑھنے کا
غائب کر دی، اس کو ماننے کو تیار نہیں، ان سے بھی ڈبیٹ۔ اب میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں، ہر کسی سے کہتا ہوں کہ بھائی بات پیش کرنا ایمان والے کا مقصد ہوتا، منوانا تھوڑی مقصد ہے ہمارا، آپ مانو چاہے نہ مانیں، لیکن آپ آئے مجھ تک کہ یہ میں آپ تک کے اپروچ ہوا، کسی نے کرایا تو میں نے قرآن کی بات آپ تک کے رکھ دی، آپ غور و تدبر کریں، تو الٹے وہ اپنے کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیجیے غور و تدبر۔ پھر قرآن کی آیتیں میں پیش کرتا ہوں تک کہ ابھی ریسنٹ میں نے آیت پیش کی سورہ جمعہ کی، جس میں جمعے کی نماز کا ذکر ہے، صلاۃ کا، وہ پیش کرتا میں۔ تو بھائی اس کا آپ ترجمہ پیش کر دیجیے، کیا ترجمہ ہوگا، کیا ترجمانی ہوگی، تو اس کا ترجمہ تو نہیں پیش کیے، لیکن بھائی وقت کے ساتھ میں آپ کو معلوم ہو جائے گا، اس طرح سے بات پیش کرتے ہیں۔ پھر جب ڈیبیٹس ہوتے تو میں اس وقت میں بھی کہتا کہ جیسا قرآن میں 82 مقامات پر زکوٰۃ اور نماز ایک ساتھ آیا ہے، 82 مقامات پر، اور نماز صلاۃ، زکوٰۃ اور صلاۃ آیا ہے، ٹرانسلیشن نماز کر دیے، جس سے وہ راضی نہیں ہے کہ بھائی نماز، صلاۃ کے معنی نماز تھوڑی ہوتی ہے، ارے بھائی پرارتھنا، پریئر۔ ہاں، یہ جو آپ جس کو کہتے ہیں اٹھک بیٹھک، رکوع سجود، تو یہ نماز کا ایک پارٹ ہے، اللہ سے اپروچ ہوتے ہیں، وہ دعا ہے اصل میں صلاۃ، وہ ایک پارٹ ہے نیکی کا کہ ہم دعا کریں اللہ سے، اور بعد میں پھر میدان میں دن چریا میں نکل جائے ہمارے معاملہ درست کرنے۔ تو ایک وہ کہنے کا مطلب کہ وہ ماننے کو تیار نہیں کہ نماز پڑھنا ہے، دوسرے وہ ہمارے کہ جو مانتے ہیں نماز پڑھنا ہے تو بس رمضان تک کے محدود کر کے رکھ دیے کہ رمضان میں نماز پڑھیں گے بس، اس کے بعد میں پھر پڑھنا بھی بند۔ بلکہ نماز تو ایسی میرے درست بھی موجود ہے کہ نماز قائم بھی کرتے، جھوٹ نہیں بولیں گے، رشوت نہیں لیں گے، دودھ میں پانی نہیں ملائیں گے، زیادہ تعداد ایسی ملیں گی کہ نماز پڑھی بھی جاتی اور قائم بھی ہوتی باقاعدہ نماز۔ لیکن جس بات کی ٹریننگ دی جاتی کہ بھائی سال بھر آپ ایسا کریں، تو جب وہ ختم ہو جاتی، رمضان ختم ہو جاتے، تو جیسا بزرگ لوگ فرماتے کہ بس دودھ کا اکڑا ہوتا نا، اکڑے والے رہ جاتے، گنتی کے 15-20، کسی مسجد میں 5، کسی میں 15-20، کتنی بڑی اجتماعیت والی مسجد رہی تو وہ 25-30، اس سے زیادہ نہیں، 20-25 ہی اکڑے والے رہ جاتے، باقی غائب۔ یعنی ٹریننگ کرے، اب اس کو عملی جامہ ہماری زندگی میں ہم کو پہنانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ تو وہ پڑھنے کو تیار نہیں، نماز پڑھنے کو بھی تیار نہیں۔ اب پھر کچھ لوگ پڑھتے تو اس میں کی بھی قلیل تعداد میں بھی پڑھ تو رہے، لیکن قائم کرنے کو تیار نہیں۔ نماز پڑھنا بھی چالو، 5 وقت کی نماز ہو رہی، دودھ میں پانی پلانا بھی چالو، پلاٹ کی بیماری بھی چالو، رشوت لینا بھی چالو، اور جہیز دینا بھی چالو، طرح طرح کی پھندے بازی کا یہ بھی ہے۔ قلیل تعداد ہے جو اس چیز کو یہ کرتی، تو اس طرح کی بھی تصویریں ملتی ہیں ہم کو، جبکہ قرآن میں آیت ہے باقاعدہ کہ صرف تم نے کیا یہ سمجھا ہے کہ تم زبان سے ایمان لائے تو کیا ایمان تمہارا جنت میں داخلہ ہو جائے گا، تم ایمان والے کہلائیں گے؟ عمل ضروری ہے۔ باقاعدہ آیت پڑھو تو میں میرے درس میں فرمایا ہوں ایسا کہ ایمان پلس عمل صالح از اکول ٹو جنت۔ آپ نے ایمان لا لیے، عمل نہیں کیے، نماز صرف پڑھنے کے حد تک کے رکھ دیے، اس کو قائم نہیں کیے، عمل سے خالی، آپ کو کچھ ملنے والا نہیں۔ تو اس طرح کے کئی عقیدے کے بگاڑ میں بھی اجتماعیت، ہم اگر مسلم معاشرے کے اس پہ دیکھیں، ہم نظر ڈالیں تو بنیادی عقائد میں بھی ملوث ہے۔ کوئی اجتماعی شرک کے پہلو میں ڈوبی ہوئی ہے، اجتماعی سے جڑ کے کام نہیں کرنا، ایسا میں کبھی نہیں کہتا ہوں کسی کو۔ اجتماعی سے جڑے ہم، لیکن ان کے جو غلط عقائد ہے اس سے پرہیز کرتے ہوئے ہم کام کریں، کیونکہ اگر اجتماعی سے جڑ کے کام کریں ہم تو ہم کو کام کی گتی ملتی، کام کرنے میں آسانی جاتی۔ لیکن ایسا نہیں کہ ہم گرو عصبیت میں پڑ جائے، شخصیت پرستی میں پڑ جائے۔ ڈائٹ سے کہنا بہت آسان بات ہے کہ بھائی گرو عصبیت سے بچیے، آپ شخصیت پرستی سے بچیے، اور پھر شخصیت پرستی میں ملوث کیا جاتا ہم کو۔ پردہ کیا ہے تو مولانا کی کتاب پڑھ لو، پردہ سمجھ میں آ جائے گا، قرآن کی آیت نہیں پیش نہیں کی جاتی، اور پھر پردہ بتایا جاتا جو قرآن سے ٹکراتا پڑھتا۔ یہ ساری چیزیں جیسے طلاق کے معاملے میں، اس پر بھی میں نے میرے درست ہے باقاعدہ کہ 3 طلاق، سورہ البقرہ آیت نمبر 229 آپ نے اور پڑھ لینا، سورہ طلاق آیت نمبر 1،
صاف صاف فرما دیا گیا کہ بیک وقت اور حدیث بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، دونوں چیزیں کہ بیک وقت کئی بار بولنے سے بھی، 3 سے زائد بار بھی اگر کسی نے بول دیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی، عدت کی مدت ضروری ہے، لیکن نہیں، زیادہ تر اجتماعیت اس چیز کو مانتی کہ نہیں ہو جاتی، لیکن ایک اجتماعیت ہے اہل حدیث والے نہیں مانتے، کتنے بار بھی کہو فتوے تک یہ دے دیتے نہیں ہوتی، تو اس میں ملوث ہے کہ بھائی ہو جاتی طلاق، پھر طلاق کی ہوگی جب، یعنی کتنا بڑا معاملہ ہے سمجھیے، تو پھر حلالہ کرو، جیسے سورہ البقرہ میں پروویژن ہے، حلالے کے لیے بھی پھر تیار کرتے ایسے کرائے کے پری پلان، تو اللہ نے کیا اجازت دی پری پلان کی، وہ چیزیں بھی ملتی ہیں طلاق کے معاملے میں بگاڑ کی صورت۔ پھر میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، آج کا جو مضمون تھا اس کے پہلے تمہید میں کافی وقت گزر گیا، تو آج کا جو میں نے وشے سبجیکٹ رکھا عورت کے پردے پر۔ دیکھیے عورت پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اسلام میں برابری کا حق حاصل ہے، کہاں ہے؟ اللہ نے تو حق دیا قرآن میں کہ عورت کو برابری کا حق حاصل ہے، اب مرد صرف اس پر قوام ہے، حاکم ہے، لیکن کیسا ڈائریکٹ انڈائریکٹ حاکمیت چل رہی، کس طرح سے عورت کو کیسا بنا دیا گیا انڈائریکٹلی، باندھوا مزدور کر کے بنا دیا گیا اس کو کہ بس ہم جو اسلام کو سمجھے بس وہی تو اسلام کو سمجھے گی، تو اپنے انداز سے قرآن کا مطالعہ کر کے اسلام کی کوئی بات پیش نہیں کر سکتی، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ طلاق کے تعلق سے اب ایک طرح سے عورتوں پر ظلم ہی ہو گیا، نہیں، ان کے ذہنوں میں ایسی بات ڈال دینا، ایسی ذہنوں میں بات ہو گئی کہ وہ عورتیں خود اس چیز کو ایکسپلین کرتی کہ نہیں ایک مجلس میں 3 طلاق ہو جاتی، کسی شخص نے دے دیا نقاب اٹھائی کے چلی، جبکہ قرآن میں آیت ہے کہ جب عدت کی مدت تک کہ آپ وہاں پر رہو خاوند کے پاس میں، بناؤ سنگار کر کے رہو، طلاق نہیں ہوئی۔ حدیث بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، رکانہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئے، ایک مجلس میں 3 طلاق دے دیے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ہوئی، نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایسی پردے کے معاملے میں جو سبجیکٹ لینا چاہتا ہوں میں کہ حدیث موجود ہے باقاعدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی کچھ ایسے لباس میں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ موڑ لیا، تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھائی مجھ سے ایسی نفرت کیوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماء، عورت جب بالغ ہو جائے، لڑکی جب بالغ ہو جائے تو اس کا پورا جسم پردہ ہے بجز چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں چھوڑ کے، صاف بتاتی ہے حدیث موجود ہے باقاعدہ، مطلب چہرہ اور ہاتھ کی ہتھیلیاں بتایا آپ نے، مطلب تو پنجہ آ ہی گیا اس میں، تو یہ پردے میں شامل نہیں ہے، لیکن ہم کو کیا بتلایا جاتا، چہرہ چھپا لو، بلکہ عورت کی آواز تک کے پردہ ہے، یہاں تک کہ ہم کو بتلایا جاتا۔ اب حدیث ہونے کے بعد میں بھی آپ کو یہ بتائے کہ بھائی حدیث موجود ہے، آپ تو خود کہتے ہو نا کہ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرا جائے تو اس کو نہیں ماننا، جیسا ہے میرا ماننا کہ جو حدیث قرآن کی آیت سے ٹکرائے گی باقاعدہ دکھیں گی، ہم کو کہہ رہے باقاعدہ ٹکرا رہی ہے یہ، تو ہم اس حدیث کو نہیں مانیں گے، ہم پریفرنس قرآن کی آیت کو دیں گے، ہم قرآن کی آیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، کیونکہ کتنے ہی معتبر ذرائع سے آ جائے وہ حدیث، لیکن منکر حدیث ہونا وہ بہت غلط ہے۔ منکر حدیث یعنی کہ قرآن کی ترجمانی کرتی ہے ایک حدیث اور ہم اس کو نہ مانیں، جیسے یہ حدیث میں نے بتایا قرآن کی آیت کی ترجمانی کرتی، اب کوئی منکر حدیث رہے گا تو مانے گا نہیں اس حدیث کو، لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ قرآن کی آیت سے ٹکراتی تو بتائے وہ کہاں ٹکراتی، نہیں ٹکراتی ہے یہ حدیث قرآن کی آیت سے، تو سورہ احزاب کی میں آپ کے سامنے آیت پیش کر دیتا باقاعدہ اس کا ترجمہ، سورہ احزاب آیت نمبر 59 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو فرما دے کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں ڈال لیا کرے. بریکٹ میں لیے مولانا نے گھونگھٹ نکال لیا کرے. قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے تو انہیں نہ ستایا جائے، اور اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے. کیا فرمایا اللہ رب العزت نے اس آیت میں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو، دیکھیے ہماری جو مائیں ہیں ان کے لیے بھی انسٹرکشن ہے، بیٹیوں بہو بیٹیوں کے لیے بھی، اور جو بھی مومن اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، اس کے لیے بھی یہ انسٹرکشن ہے کو فرما دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیے اس وقت میں، باقاعدہ اس ٹائپ کا پردہ کرائے، مطلب جو آیت میں موجود ہے. حدیث بھی بیان کر دیے چہرہ اور ہتھیلی پردے میں شامل نہیں ہے، فرما دیے، لکھا بھی دیے قرآن کی آیت. حدیث بھلے نہیں لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث تو 250-300 سال بعد لکھے گئی، لیکن قرآن کی آیت تو باقاعدہ لکھا ہے نا جو نازل ہوئی. کیا اس پر بھی کسی کا ایمان نہیں ہے؟ مومنی کی عورتوں کو فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، لکھا دی جو قرآن کی شکل میں آج یہ آیت ہمارے سامنے موجود ہے کہ وہ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرے. کیا ہے؟ اپنے اوپر چادریں ڈال لیا کرے. یہاں یہ نہیں آیا کہ چہروں کو ڈھک لیا کرے، چادریں ڈال لیا کرے. پھر بریکٹ میں مولانا نے یہ گھونگھٹ نکال لیا کرے، مطلب ایسا گھونگھٹ سر جھک جائے، اس ٹائپ کا گھونگھٹ، نہ کہ چہرہ بھی چھپ جائے. کیونکہ جب بازار جائیں گی، باہر جائیں گی اپنے ضرورت کے مطابق، تو راستہ تو دکھنا چاہیے نا اس کو. اب پورا ڈھک جائے گا تو راستہ کہاں سے دکھے گا؟ گھونگھٹ ڈالے بعد، سر پہ اڑے بعد. قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے. اب بس یہاں پر گڑبڑ ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے. اب پہچان سے مراد کیا لے لیتے؟ یہاں پر زیادہ تر علماء حضرات، قلیل تعداد ہے علماؤں کی، بالکل ایسا بولنا چاہیے نہ کے برابر یا بہت کم، کہ جو اس آیت کو صحیح اس کی ترتیب سے، صحیح اس کی اسپرٹ سے سمجھتی ہے. قریب تر ہے کہ ان کی پہچان ہو جائے. تو پہچان کے معاملے میں یہ لیتے علماء حضرات اکثریت کہ وہ پہچانے جائے کہ وہ مسلم ہے. ایسی ڈھانک کے چلیں گی، پورا نقاب پہن لیں گی، اوڑھ لیں گی، مطلب ان کے حساب سے، یعنی ایسا پردہ غلو والا پردہ، چادریں اوڑھیں گی، پورا چہرہ ڈھک جانا چاہیے، بس آنکھیں دکھنا. اب بہت سے لوگ تو اس کے بھی خلاف ہے کہ آنکھ بھی نہیں دکھنا، بس ایک آنکھ کھلی رہنا، بس ایک آنکھ دکھنا چاہیے، ایک آنکھ کہ وہ دیکھ سکے، بس اس کی آنکھ نہ دکھے، اس کو اندر سے کچھ جھرجھر دکھائی دے بس. تو یہاں کیا بتایا گیا کہ تاکہ وہ پہچانی جائے. کیا لیتے اس کو کہ مسلم ہے، پہچانی جائے. مطلب بھائی معاشرے میں ہم جب جا رہے ہیں تو مسلم جو عورتیں ہوتی تو بہت معتبر ہوتی، ان کو نہیں چھیڑنا چاہیے مطلب. اور باقی جو دوسری ہے ان کو چھیڑ سکتے مطلب بدماش لوگ. کیا ایسا ہو جائے گا؟ ایسی قوم پرستی سکھائے گا اللہ، جبکہ قوم پرستی کے لیے منع کیا گیا ہے. یہ تو قرآن پوری انسانیت کے لیے، سمست مانو جاتی کے لیے ہے. ایمان والی عورتوں کو خاص انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ اگر ایمان میں داخلہ لے وہ تو مسلم ہے کر کے، تو مسلم ہے تو ایسا ہوتا ہے کیا؟ کوئی لیبل لگا ہوا ہے کہ مسلم ہے تو پہچانی جائے. یہ تو ایسے ہو جاتا تھا معاملہ کہ بھائی جاؤ پیٹھ کے پیچھے لکھ دو ایسا، میں مسلم، آئی ایم مسلم، تو پھر کوئی چاری مسلم ہے کیا لکھا ہوا ہے پیٹھ کے پیچھے، اب مت چھوڑو، یہ ہو جائے گا. ایسا معاملہ نہیں ہے. تاکہ پہچانی جائے، مطلب کیا پہچانی جائے؟ شریف النفس ہے، اس کا چہرہ دکھنے کو ہونا، جیسا حدیث میں ہے، کس خاندان کی ہے، کیسے لوگ ہیں، کس گھرانے کی ہے، کس معاشرے سے تعلق رکھتی، وہ دکھائی جائے. اب یہاں پر وہ دکھے تو انہیں نہ ستایا جائے. اب یہاں پر آیا فلا یؤذینا، فلا یؤذینا، تو یہاں پر ٹرانسلیشن ہوا ستائی جائے. کوئی کرتے اس کا ٹرانسلیشن نہ چھیڑی جائے، نہ ستائی جائے. اصل میں یؤذینا آپ اگر عربی متن میں دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا ستائی جائے، تو اس کا ایک تشریح ہوگی، لیکن ان کو اذیت نہ دی جائے، ان کو اذیت نہ دی جائے، ان کو تکلیف نہ دی جائے. یہ چیز آتا اصل میں یہاں پر. اس کا صحیح لفظی ترجمہ یہ ہوگا کہ ان کو اذیت نہ دی جائے، تکلیف نہ دی جائے. اب
इस टाइप से जाएंगी बाहर, पता चलेगा शरीफ खानदान की है, शरीफ निगाहें नीची है इसकी, तो कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। छेड़ना भी तकलीफ देना है ना, सताना भी तकलीफ देना है ना, उस चीज़ को समझिए आप। जैसा यही लफ्ज़ जो आता है सूरह अल-बकरा में और कई मकामात पे आया कुरान की जगह पर, कुरान में कई मकामात पे आया है। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 263, नरमी से ये बात कह देना और दरगुजर करना इस खैरात से बढ़कर है कि जिसके पीछे लेने वाले को तकलीफ दी जाए। देखिए, लेने वालों को छेड़ा जाए, सताया जाए, ये है कि तकलीफ। अब तशरीह में सताया जाए, छेड़ा जाए, वो बात अलग होगी। तो यहाँ पर भी जब हम किसी को खैरात देते, अल्लाह ने तो मना फरमाया कि उसको तकलीफ मत दो, लेकिन नहीं, हम तहकीक करेंगे, आजू बाजू वालों से पूछेंगे, इससे पूछेंगे, किसी को नहीं मालूम कि ज़कात का मुस्तहिक है या नहीं, अरे उसने सवाल रख दिया, ज़कात तुम्हारे पास है तो दो। बेहतर है कि आप उसको सताए ना, तकलीफ ना दे, तकलीफ दे के ना दे आप। अगर आपके पास उसकी ताकत नहीं है तो ना दे आप, माफ़ी तलब कर ले कि भाई मैं दे नहीं सकता। कुरान में आया था कि भाई माल आने तक के इंतज़ार करें, कि ऐसे जो लोग होंगे उनको मैं दूंगा, ना कि देने के बाद में तकलीफ। तुम्हारा बेटा है ना, वो क्यों नहीं खिलाता, खाविन क्यों नहीं खिलाता, ये क्यों, अरे वो नहीं खिलाता बेटा, नहीं खाविन देता उसको, उसने सवाल रखी ना, उसने सवाल रखा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये है, मैं आपको बता रहा था कि सताना या छेड़ने के मायने, तकलीफ देने के मायने, खास ये शब्द के जो मीनिंग है इस लफ्ज़ के, तो सताना नहीं होता, तकलीफ देना। अब तकलीफ कैसे दी जाती है? एक तो ये कि उसको बदमाश समझना, ये समझना। अब वो पर्दे नहीं है जब वो, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि ना उसको शरीफ समझेंगे ना बदमाश, क्योंकि पर्दे में है वो, तो वो कैसी पहचानी जाएंगी, पहचान ही नहीं सकेंगे। फिर यहाँ पर एक चीज़ भी आती कि जैसा यहाँ पर पहचानी जाए, तो यहाँ पर असल में बता दिया गया है कि मुस्लिम है ये पहचानी जाए, ये नहीं शरीफुल नफ्स है ये पहचानी जाए, किस घराने की है ये, कि कोई छेड़ने की ताकत ना रखे, ये कि पहचानी जाएंगी अगर, तो उसके अपने ख़ानदान के, उसके फैमिली के, उसके माशरे के लोग भी वहाँ पर मार्केट में घूमते रहते खरीदी करने के लिए। ये ख़वातीन भी घूमती, लेडीज़ दूसरी, जेंट्स भी घूमते, उसके रिश्तेदार, उसका बाप, उसका बेटा, उसकी माँ, बहन, उसका भाई, तो चेहरे से पहचान में आने को ना उसने, समझिए आप बात को, आयत की स्पीड को समझिए। कह रहे ये फला जगह मेरी बहन तो आज कॉलेज गई थी, यहाँ कैसी दिख रही गार्डन में? अरे पूरा नकाब पहन के जाएंगी तो कहाँ पहचानेंगे तुम उसको, मेरी बहन है कि कौन है? वहाँ गार्डन में दिखेंगी, गाड़ी पर